جو بی جے پی دلی میں تبلیغی جماعت کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہی تھی. یاد رکھو مجلس کے لوگ جب کامیاب ہوں گے تو کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ موڈاسا میں ہم اپنا جلوس نکالیں, کامیاب اس لیے نہیں ہوتے کہ زندہ باد کے نعرے لگائے. کامیاب اس لیے کرنا اور کامیاب اس لیے ہوتے کہ جب موڈاسا کی جنتا کے مستقبل کے فیصلے کیے جائیں گے تو مجلس کا نمائندہ جو فیصلہ کرنے والا ہوگا اس کے سامنے کرسی ڈال کر بیٹھ کر, پیر پر پیر ڈال کر بیٹھ کر, اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کہے گا اب وہ کچھ نہیں ہوگا موڈاسا میں جو تم نے 40 سال سے کیا, اب یہاں پر میرے محلے میں کام ہوگا, یہاں پر روڈ پڑی جائے گی, ڈرینیج کا کام ہوگا, یہاں پر مجھے اپنا حق ملے گا. یہ سوچ کر آپ کو آگے بڑھنا ہے. میری آپ سے اپیل ہے کہ 28 تاریخ کے دن اپنا ایک ووٹ کا استعمال کریے, اور میں بی جے پی کو چاہنے والوں کے لیے کہہ رہا ہوں کہ ہاں آپ بی جے پی کو ووٹ دے سکتے ہیں, اس لیے کہ ماشاءاللہ اب گجرات میں پیٹرول اور ڈیزل 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا, 88 روپیز پر لیٹر ہو چکا ہے. نعرے لگاؤ, بولو نعرے لگاؤ. 56 انچ کا سینہ, وہ 56 انچ کا سینہ غریبوں کے لیے دھڑکتا ہوا دل نہیں ہے. 88 روپیز پر لیٹر ڈیزل اور پیٹرول ہو چکا ہے, جس میں سے 38 روپیز گورنمنٹ آف انڈیا مودی سرکار کو جاتے ہیں. یہ بی جے پی والوں, اگر تم کو غریبوں سے اتنی سی محبت ہے تو جا کر اپنی سرکار سے کہو کہ گجرات کا غریب پریشان ہے, ٹرانسپورٹ کا کاروبار کرنے والا پریشان ہے, گاؤں سے مارکیٹ کو ترکاری لانے والا پریشان ہے. آج پیٹرول اور ڈیزل کی قیمتوں میں اضافہ ہونے کی وجہ سے بھارت میں کئی غریبوں کی نوکریاں جا رہی ہیں, مگر نریندر مودی یہ کہہ رہے پچھلی سرکاروں نے کچھ نہیں کیا تھا. مودی جی, آپ کے بھکتوں میں ان کا فرسٹ فلور خالی ہوگا, ہمارا فرسٹ فلور ابھی اچھا ہے. ہم کو اللہ نے سوچنے اور سمجھنے کی طاقت دی ہے. جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں آئل تھا 2013 میں, اور آج جو انٹرنیشنل مارکیٹ میں ایک بیرل آئل بک رہا ہے وہ 2014 سے کم ہے, مگر آپ کی سرکار 1 لیٹر پیٹرول پر 38 روپیز لیتی ہے. مودی جی, اگر آپ غریبی کو دیکھیں, اگر آپ غریبی سے اپنا سیاسی سفر کرتے ہوئے گجرات سے دلی کے بادشاہ بن چکے ہیں, تو بھارت کا غریب, گجرات کا غریب, اس غریبوں کے نام پر ووٹ لینے والے پردھان منتری سے اپیل کرتا ہے کہ اگر آپ واقعی میں غریبوں سے محبت کرتے ہیں مسٹر نریندر مودی, تو 38 روپیز کا جو آپ ٹیکس لے رہے ہیں غریبوں سے, یہ ٹیکس نہیں لے رہے مودی جی, آپ ان غریبوں سے ان کا خون چوس رہے. اگر آپ غریبوں کے ہمدرد ہیں تو کل اعلان کر دو آپ من کی بات میں کہ بھائیوں بہنوں, میں نے غریبوں کے خاطر ٹیکس کو کم کر دیا. 1 روپیہ نہیں, 2 روپیہ نہیں, کہ اتنی مہنگائی آسمانوں کو چھو رہی ہے, مگر بھارت کے پردھان منتری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا. بھارت کے پردھان منتری پر اس کا کوئی اثر نہیں پڑتا ہے. اور دوسری جانب آج کا یہ جلسہ ہونے کے بعد یہ کانگریس کے بزدل لوگ اب خاموشی میں میٹنگ کریں گے, فون لگائیں گے ایک دوسرے کو, ارے وہ آیا تھا شیروانی پہن کر, سر پہ گول ٹوپی پہن کر. اس کی باتوں کا یقین مت کرنا, اس کی باتوں کا یقین مت کرنا. یہ ہم یہاں پر گڑبڑ کرا دے گا موڈاسا میں, یہ ٹینشن پیدا کر دے گا. اے کانگریس کے پاپیوں, کانگریس کے بزدلوں,
ارے تم میں ہمت نہیں ہے حق کو بیان کرنے کی. اللہ تمہارے منہ میں بھی زبان دیا, میرے منہ میں بھی زبان دیا. فرق صرف اتنا ہے کہ تم وہ زبان کو غلامی کے لیے استعمال کرتے ہو, میں اس زبان کو مظلوموں کے حق کے لیے استعمال کرتا ہوں. تم اور مجھ میں اتنا ہی فرق ہے. تمہاری زبان غلامی کی عادی ہو چکی ہے اور میری زبان جب تک میری آنکھ کھلا رہے گی, جب تک جسم میں اللہ ایک سانس کو باقی رکھے گا, میں مظلوموں کی آواز بنتا رہوں گا, مظلوموں کے حق کے لیے لڑتا رہوں گا, ظالموں سے پنجہ آزمائی کرتا رہوں گا جمہوریت کے دائرے میں رہ کر. یہ کام ہم کو کرنا ہے. یہ کانگریس پارٹی سے اب کچھ ہونے والا نہیں ہے, کچھ بھی نہیں ہو سکتا کانگریس پارٹی کا. اگر آپ دنیا کے بڑے حکیم کے پاس بھی چلے جائیں گے, دنیا کے سب سے بڑے ارسطو زمان کے پاس بھی چلے جائیں گے اور جا کر کہیں گے کہ ڈاکٹر صاحب, حکیم صاحب, ایک پیشنٹ ہے, بڑا کمزور ہو چکا ہے, اس کا علاج کرنا ہے, تو ڈاکٹر اور حکیم بولے گا پیشنٹ کا نام, اگر کانگریس ہے تو میرے پاس اس کا کوئی علاج نہیں ہے, اس کا کوئی علاج نہیں ہے. یہ کانگریس کے لوگ بی ٹیم مجھے کہتے ہیں, ارے بہار میں ہم نے 5 سیٹ جیتے ہیں, تو بتاؤ وہاں پر کس کو ہرایا ہم نے؟ کانگریس کو بھی ہرایا, بی جے پی کو بھی ہرایا. بتائیے آپ, آج اگر بی جے پی سے کوئی مقابلہ کر رہا ہے پارلیمنٹ میں, کون کر رہا ہے؟ کانگریس کے 50 ایم پی ہیں, کیا بولتے ہیں ان کو ہی معلوم, آدھی الفاظ چاپ کر بولتے ہیں. جب CAA NRC کا قانون آیا تو کس نے بی جے پی کے 300 ایم پیز کے سامنے یہ کہا کہ تمہارا یہ CAA کا قانون بھارت کے سمویدھان کے خلاف ہے؟ کس نے بی جے پی کے سامنے آنکھوں میں آ کے ڈال کر کہا تھا کہ جس طرح مہاتما گاندھی نے ساؤتھ افریقہ میں سفید فام حکومت کے قانون کو پھاڑ دیا تھا, اسی طرح جسودین اویسی بھارت کے لوک سبھا میں ان تمام کے سامنے کھڑے ہو کر CAA کے قانون کو ہم نے پھاڑ دیا. یہ ان سے نہیں ہو سکتا ہے, یہ کانگریس کے بزدلوں سے نہیں ہو سکتا. یہ یاد رکھو آپ, میرا جیسا جلسہ ختم ہوگا, رات سے یہ چمچے کام پہ لگ جائیں گے, یہ کام پہ لگ جائیں گے, کیونکہ ان کا کام صرف اتنا ہی ہے, ڈراؤ ڈراؤ, ڈر کے رہو, ڈر کے رہو. نہیں میرے عزیز دوستو, ڈرنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم اس دنیا میں آئے ہیں تو ایک ہی مرتبہ آئے ہیں, اور اللہ نے ایک ہی زندگی دی ہے, 2 نئی زندگی دی ہے. ہم ایک ہی مرتبہ آئے ہیں, وقت کم ہے, اس کو اچھے کام میں گزاریے. یقیناً اچھا کام یہ ہے کہ انسانیت کو پیدا کریے, نفرتوں کا خاتمہ کریے, بزدلی کو اپنے آپ سے دور کریے, خوف کو اپنے قریب آنے مت دیجیے, امید پر فیصلہ کریے, کسی سے مت ڈریے سوائے اللہ کے, اللہ سے بڑا کوئی نہیں ہے, کسی سے مت ڈریے. اور اگر کسی سے محبت کرنا ہے اور محبت کا حق ادا کرنا ہے تو محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت کرنا ہے. جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرے گا اور پورے اخلاص کے ساتھ محبت کرے گا, تو ہم کو بتایا گیا, میں نے علماء کے پیروں کے پاس بیٹھ کر سنا کہ جو اللہ اس کے رسول سے محبت کرتے ہیں صلی اللہ علیہ وسلم سے, تو اللہ فرشتوں سے کہتا ہے کہ تمام کو بتا دو کہ یہ ہم سے محبت کرتا, ہم اس سے محبت کرتے ہیں. ڈرنے گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے, اپنے ہمت اور اپنے حوصلوں کو بلند رکھیے. مداسا میں آپ ایک تاریخ کو رقم کر سکتے ہیں. میری آپ سے ہی گزارش ہے کہ 28 تاریخ کے دن مجلس اور BTP پارٹی کے امیدواروں کو کامیاب کریے. برسوں آپ نے سب کا ساتھ دیا, آج یہ جماعت آپ کی ہے. آپ یہاں سے مداسا کی سرزمین سے اپنے لوگوں کو, اپنے بھائی اور بہنوں